میں نے 5 پرنسپل جو ہے نا وہ سیٹ کیے ہیں 2023 کے لیے. تو اس میں پہلا میں نے رکھا کہ جی ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے. پہلا جو ہمارا پرنسپل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جی ہمیں گول سیٹ کرنے چاہیے، اہداف طے کرنے چاہیے کہ جی ہم کریں گے کیا، ہمارا کیا گول ہے اس سال جو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو تو بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن میں پھر یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو زندگی جس میں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس زندگی کے ساتھ، یہ بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہے. میکسیمم ہم کتنا جئیں گے؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال جی لیں گے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے. انسان تو مرتا نہیں ہے، وہ ایک اور دنیا میں چلا جائے گا، لیکن وہ جو ہے وہ ایسی دنیا ہے جو ابدی ہے، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو ہمارا پلان یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا ہمارا یہ گول ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ جو ہماری وہ لائف ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہم پلان کریں اور ایسے گول سیٹ کریں کہ جس سے وہ جو ہماری ایک لمبی زندگی ہے نا وہ خوبصورت ہو جائے. تو سب سے پہلا کام دوستو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان، قرآن مجید پڑھیں ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، تفسیر ابن کثیر لے لیں، تفسیر جواہر القرآن لے لیں، تفسیر خازن لے لیں، مدارک لے لیں، کوئی بھی آپ تفسیر لے آئیں گھر میں. اس کا ہدیہ کتنا ہوگا؟ 2000 روپے، 2500، 3000 روپے، اتنا ہدیہ ہوگا. تو آپ جو ہے تفسیر لے آئیں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور اس کی تفسیر سیکھیں. زیادہ نہیں، 1 رکوع ٹارگٹ کر لیں کہ جی ہم نے 1 رکوع جو ہے قرآن مجید کا پڑھنا ہے، اس کا پھر ترجمہ کرنا ہے. اور قرآن مجید ہمیں حکم دیے گئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا اور سمجھ کے پڑھنے کا. پڑھیں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا جو رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے جو ہماری طرف پیغام بھیجا ہے، اس میں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. تو سیرت کے موضوع پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سید سلمان ندوی صاحب کی جو کتاب ہے رحمت للعالمین، یہ 3 جلدوں میں ہے. بہت زبردست کتاب ہے، جامع معنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بڑی سلیس اردو ہے، بڑی خوبصورت اردو لکھی گئی ہے اور بڑی آسان ہے، اور تقریباً تمام واقعات قلم بند کیے گئے اور بحوالہ، ہر ایک چیز جو ہے بحوالہ اس میں موجود ہے. تو یہ کتاب آپ خرید لیجئے. اس کا بھی ہدیہ کوئی تقریباً 700-800 روپے بنتا ہے، یا لگ بھگ 1000 روپے ہوگا. یہ آپ خرید لیجئے. اس کے بعد تیسرا ٹارگٹ آپ یہ کیجئے کہ 1 مہینے میں، جیسے وہ آپ مناسب سمجھتے ہیں، 1 مہینے میں یا 15 دنوں میں 1 کتاب آپ نے لازمی ختم کرنی ہے. اور کتابوں کے انتخاب میں جو ہے نا انتہائی آپ نے وہ غفلت نہیں برتنی، انتہائی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. کتابیں بھی آپ کی دوست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دوستوں کے انتخاب میں آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے. اس لیے اچھی کتاب پڑھیں، ایسی جو آپ کی روح پہ اچھا اثر ڈالے، آپ کی باڈی پہ اچھا اثر ڈالے. اور جتنے بھی وہ تو آپ جو ہے نا اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گول ہیں یہ اگر آپ سیٹ کرتے ہیں نا اپنی لائف میں، تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت تو بہتر ہوگی ہوگی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اچھے کام کرنے ہیں. 5 وقت اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ گول سیٹ کریں گے اس دفعہ جی ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز پڑھیں. اگر گھر میں پڑھتے تھے تو اس دفعہ یہ گول سیٹ کریں کہ جی مسجد میں پڑھنی ہے. اگر آپ ٹائم پہ نہیں پڑھتے تھے، لیٹ پڑھتے تھے، تو یہ گول سیٹ کر لیں کہ جی اس دفعہ ہم نماز جو ہے وہ ٹائم پہ ادا کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ سیٹ کر سکتے. اور اگر آپ نے زندگی میں کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو ان کو آپ نے کہاں تک لے کے جانا ہے، کیا کچھ اچیو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ٹارگٹ سیٹ کیجئے، اہداف طے کیجئے، اور اس کے مطابق پھر وہ جتنا آپ نے نا ٹائم ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سے بندے کو موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ ہاں آج میں نے اتنا کام کر لیا، اتنا صحیح ہو گیا. پھر اس ترتیب سے آگے چلیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کی جو ہیلتھ ہے، ہماری جو صحت ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت انمول تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. کوشش کریں کہ بازاری کھانوں سے اجتناب کریں. ہوٹلنگ خاص طور پر یہ ہماری صحت پہ اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہیں، تو اوائڈ کریں، کوشش کریں کہ بچیں اور گھر کا کھانا کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، ورزش کریں اور اپنی صحت کا جو ہے خیال رکھیں. صحت جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
تیسری جو چیز ہے، تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے شکر گزاری کی عادات اپنائیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں جو ہے نا، اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہی سچ ہے۔ اللہ اپنی کہی ہوئی بات کے خلاف تو نہیں کرتا، یہ تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے نا۔ اللہ نے پھر کہہ دیا ہے قرآن میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اب مجھے بتائیے، جب اللہ یہ بات ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اب ایک بندہ شکر بھی کرے اللہ اس کو نہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری کہانی میں ہو سکتا ہے، آپ کی کہانی میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے نا بھائی، اللہ اپنے فیصلے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہ لفظ بھی غور کریں، شکر 3 حرفوں سے مل کر بنتا ہے، شین کاف رے سے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے شرک، اس میں بھی 3 حرف ہیں، شین رے کاف، ترتیب آگے پیچھے ہوئی۔ جب بندہ شکر نہیں کرتا نا پھر وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ اگر بندہ شرک کرتے کرتے مر گیا، اس نے شرک کیا زندگی میں، اللہ کی بغاوت کی اور دنیا سے چلا گیا، توبہ نہیں کی، اللہ نے فرمایا میں نے پتہ ہی کاٹ دیا، کبھی مشرک کی بخشش کروں گا۔ اس سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں، اگر ایک مسلمان ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے، گناہ گار ہے، مر گیا، اللہ نے فرمایا اس سے نیچے جتنے گناہ ہیں میری مرضی بنی تو میں معاف کر دوں گا، آپشن موجود ہے۔ لیکن شرک کرنے والے کی بخشش ہی کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے پتہ ہی کاٹ دیا، کبھی مشرک کی بخشش کروں گا، یعنی شرک کرنے والے کو کوئی آپشن نہیں دی جائے گی۔ اس لیے جب بندہ شکر نہیں کرتا تو شرک کرتا ہے، کچھ تو کرتا ہے۔ تو آج کا جو چھپا شرک ہے، یہ شرک اتنا بھیانک جرم ہے، اتنی بڑی بغاوت ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ آج کا شرک یہ ہے کہ لوگوں نے سبب کو، یعنی کہ اصل تو سبب اختیار کرنے کا حکم تھا اور یقین مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے تھا، لوگوں نے یقین ہی سبب پہ رکھ لیا۔ میرے پاس سہولیات ہیں تو بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں بھائی، آپ کوشش کر سکتے ہیں، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں، لیکن میرا رب نہیں چاہتا ایسا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کر لوں، میرے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں، میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن کامیاب ہوں گا یا نہیں یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میرا رب۔ اس چیز میں، اس مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں یہ فیصلہ کون کرے گا؟ مسبب الاسباب۔ اب میں نے اسکول پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، سبب میرے پاس کیا ہے؟ گاڑی ہے، بائک ہے، لی، راستے پہ نکلا، چلا، اب سلامت وہاں تک، وہ گاڑی، سہولیات، سب چیزیں ہیں، ٹائم ہے، گاڑی ہے، پیٹرول اس میں، سب چیزیں ہیں، لیکن کیا میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اوپر وہ۔ پہنچانا کس نے؟ سبب میں نے اختیار کرنا تھا، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ سبب اختیار کر کے امید اللہ پہ چھوڑ دیں، کہیں کہ مولا میں یہ کر سکتا تھا، یہ تو نے اسباب بنائے، میں نے اختیار کیے، حکم ہے سبب اختیار کرنے کا۔ اب دیکھو ایک ڈاکٹر ہے نا، میں بیمار ہو گیا، دوائی لینے اس کے پاس چلا گیا، اب میں ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کو بھول جاؤں، کہوں یار کمال کا ڈاکٹر ہے، اتنا زبردست نسخہ لکھا، اتنی کمال کی زبردست دوائی دی کہ میں نے لی، میں ٹھیک ہو گیا۔ یقین کس پہ چلا گیا؟ یہ ڈاکٹر بڑا کمال کا ہے، اس کی دوا بڑی زبردست ہے، اس نے جو دوا تجویز کی ہے اس میں مجھے شفا مل گئی۔ حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ بھائی سبب تھا ڈاکٹر کے پاس جانا، اس سے چیک اپ کروانا، دوائی لینا، دوائی کھانا، یہ سبب تھا۔ اس کے بعد کیا؟ یا اللہ میں چلا گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس، میں نے چیک اپ بھی کروا لیا ہے، میں نے دوائی بھی کھا لی ہے، مولا اب صحت دینا تو تیرے بس میں ہے، مجھے ٹھیک کرنا تو تیرے بس میں ہے۔ لوگ دوائیاں کھا کھا کے مر جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر دوائیوں میں شفا ہوتی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو وہ کیوں مر جاتے ہیں؟ ٹھیک ہو جاتے نا۔ کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج ہے، اور اس کے بعد بھی دوائی چھوڑتے ہیں، وہ پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ۔ تو بھائی سبب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھروسہ اس پہ کر لیا جائے، بھروسہ اللہ کے ساتھ۔ تو یہ شکر گزاری کی عادات اپنائیے۔ چوتھا بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ دوست بنائیے، مگر شرط یہ ہے کہ اچھے دوست بنائیے۔ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے نا تو ان کا رنگ آپ کی ذات پہ چڑھے گا۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میں اگلے دن، ویسے چونکہ 2023 شروع ہوا تو میں نے کوئی چیزوں کی صفائی وغیرہ کی، تو ایک ڈبی ہے جس میں خوشبوئیں رکھتا ہوں، میں نے اس کا جب ڈھکن کھولا نا، سونگھا تو اس ڈبے میں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یار اس میں کیوں خوشبو آ رہی ہے، یہ تو خالی ڈبہ ہی ہے۔ پتہ لگا کہ یہاں خوشبو وہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں، تو اب ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ ٹائم خوشبو یہاں پہ رہی ہے، تو ہوا کیا کہ وہ اس کا اثر اب یہاں سے محسوس ہو رہا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے نا، نیک لوگوں کی،
اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو آپ کی زندگی پہ ان کی چھاپ چڑھے گی. اور آخری جو کام ہے، جو پانچواں پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ کارروائی کیجیے، کر گزریے. ٹرائی ٹو ایکشن. ٹھیک ہے، ایکشن لیجیے. ہم اپرچونٹیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھائی کر گزریے، جو کرنا ہے نا آپ نے کیجیے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن کر گزریے. کر گزریے، ہوگا کیا؟ کچھ تو ہوگا ہی بھائی. انتظار مت کیجیے، ٹائم ویسٹ مت کیجیے، کر گزریے جو آپ نے کرنا ہے. آپ اپنی کوشش کیجیے، اپنی کوشش ضرور کیجیے، اپنا حصہ ضرور ڈالیے. ٹھیک ہے، پھر اوپر والے پہ چھوڑ دیجیے. آپ جو مرضی کر لیں نا، آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے کسی بھی کام میں جب تک آپ کا رب نہیں چاہے گا. کامیابی اس نے دینی ہے، آپ کا کام ہے کر گزرنا. جتنے سبب ہیں، سورسز ہیں، وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لائیے، استعمال کیجیے اور کر گزریے، محنت کیجیے. باقی اللہ پہ چھوڑ دیجیے. وہ مالک ہے نا، اس کو وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ. اس کو جو بہتر لگے گا آپ کے لیے، وہ وہی آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرے گا. میری باتیں سننے کا شکریہ. تھینک یو.